الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وسلم۔ آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائیو سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ادب اور عقیدت کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بابرکت سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم آج یہاں جمع ہوئے، اس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے جن کی یاد دل کو سکون اور روح کو سکون بخشتی ہے۔ الحمدللہ آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کے لیے اسوہ حسنہ ہے اور وہ روشن چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی حکمت کا راستہ دکھاتی ہے۔ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ محض تاریخ کا مطالعہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی رہنمائی کا زندہ سرچشمہ ہے۔ یہ ہمیں اللہ پاک کی رضا کے قریب کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں قائم کرتی ہے۔ اسی سے ہمارے اخلاق، کردار اور عمل میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس پرنور سیشن میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط مبارک پڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خطوط میں دی گئی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کریں گے، ان کے پیغامات پر غور و فکر کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہماری زندگیوں کو کس طرح سنوار سکتے ہیں۔ آئیے اپنے دلوں کو ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھکا کر حاضر ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی سیرت کا فیض ضرور عطا فرمائیں گے اور یہ سیشن ہمارے دلوں اور روحوں کے لیے سکون کا باعث ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ سیٹرڈے کو سیرت النبی کے اس لائیو سیشن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط مبارک کے اس PDF کے پہلے 8 صفحے پڑھے تھے، ان پر ڈسکشن کی تھی، اور آج ہم شروع کرتے ہیں 9ویں صفحے سے، اور آج کا ہمارا پہلا خط ہے کیسر شاہ روم کے نام خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل شاہ روم کے پاس جو مکتوب روانہ کیا وہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شاہ ہرکل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تم اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہارا اجر دگنا دے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اپنی رعایا کا گناہ ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض کو رب نہ بنائے۔ بس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو، ہم مسلمان ہیں۔ صحیح بخاری۔ اس گرامی نامہ کو پہچاننے کے لیے اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے دخیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب ہوا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ خط سربراہ بصرہ کے حوالے کر دیں اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا۔ کیسر ان دنوں اہل فارس کو شکست دینے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لینے کے لیے ہم سے ایلیا بیت المقدس گیا ہوا تھا۔ انہی دنوں وہاں ابو سفیان بن حرب اور قریش کی ایک جماعت تجارت کی غرض سے موجود تھی۔ جب کیسر کو یہ خط ملا تو اس نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلا لیا، پھر اپنے ترجمان کے ذریعے ان سے پوچھا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کے ساتھ نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان نے ہاں میں جواب دیا۔ ہرکل نے ابو سفیان کو آگے بلایا اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پشت پر بٹھا کر کہا کہ میں اس سے اس نبی کے بارے میں سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، اگر جھوٹ بول کر بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یقیناً جھوٹ بولتا۔
ابو سفیان کہتے ہیں ہرکل کا پہلا سوال یہ تھا کہ تم میں سے اس شخص کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ ہرکل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی یا کمزوروں نے؟ میں نے کہا کمزوروں نے۔ ہرکل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑھ رہے ہیں۔ ہرکل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکل نے کہا اس نے جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تو لوگ اس کو جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرکل نے کہا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ اس وقت ہم اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ہرکل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرکل نے کہا تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کی برابر کی چوٹ ہے، وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور ہم اسے زخم پہنچا لیتے ہیں۔ ہرکل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیز، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرکل نے کہا جب میں نے اس شخص کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی۔ جب میں نے پوچھا کہ اس کے باپ داداؤں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے اور تم نے بتایا کہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ بادشاہت کا طالب ہے، اور میں نے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی اس سے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور؟ تم نے بتایا کہ کمزور، اور حقیقت یہی ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ تم نے بتلایا کہ نہیں، پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ میں نے پوچھا وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یہ یقین ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ یہ کیسر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا۔ منظر بن ساوی کا نام خط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط منظر بن ساوی حاکم بحرین کے پاس بھیجا اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ خط علا بن الحزری کو دے کر روانہ کیا گیا۔ جواب میں منظر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا، اما بعد اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا خط اہل بحرین کو پڑھ کر سنایا۔ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اس کے حلقہ بگوش ہو گئے، اور بعض نے پسند نہیں کیا۔ کیا میری زمین میں یہود اور مجوس بھی ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں اپنا حکم صادر فرمائی۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی جانب سے منظر بن ساوی کی طرف، تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں۔ یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، اور میرے قاصدوں نے تمہاری تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے تمہاری سفارش قبول کر لی ہے۔ لہٰذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے انہیں اس پر چھوڑ دو، اور میں نے خطا کاروں کو معاف کر دیا، لہٰذا اس سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر جزیہ ہے۔ زاد المعاد۔ حوزہ بن علی صاحب یمامہ کے نام خط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی حاکم یمامہ کے نام حسب ذیل خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب۔ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہٰذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عمرو عامری کا انتخاب فرمایا گیا۔ حضرت سلید اس مہر لگے خط کو لے کر حوزہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنا لیا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا، اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کچھ کارپرزاری میرے ذمہ کر دیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلید کو تحائف بھی دیے اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا۔ حضرت سلید یہ تحائف لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس آئے اور تمام تفصیلات گوش گزار کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا: اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا، وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ حوزہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: سنو، یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اور تمہارے ساتھی، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حارث بن ابی شمر غسانی حاکم دمشق کے نام خط۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیل کا خط رقم فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط حضرت شجاع بن وہب جن کا تعلق قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تھا کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا: مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ میں اس پر یلغار کرنے والا ہوں، وہ اسلام نہ لایا۔ شاہ امان کے نام خط۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط شاہ امان جعفر اور اس کے بھائی کے نام لکھا۔ ان دونوں کے والد کا نام جلندری تھا۔ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی جانب سے جلندری کے دونوں صاحبزادوں جعفر اور عبد کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دوں اور کافرین پر حق برحق ہو جائے۔ اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا۔ اگر تم دونوں نے اسلام کا اقرار کرنے سے گریز کیا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی۔ اس خط کو لے جانے کے لیے حضرت عمرو بن عاص کا انتخاب عمل میں آیا۔ وہ عمان پہنچے اور عبد سے ملاقات کی، جو دونوں بھائیوں میں سے زیادہ دور اندیش اور نرم خو تھا۔ جب آپ نے اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو اس نے کہا: میرا بھائی عمر اور بادشاہت دونوں میں مجھ سے بڑا اور مقدم ہے، اس لیے میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے۔ اس کے بعد اس نے آپ سے دعوت حق کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ حضرت عمرو بن عاص چند دن اس کے پاس ٹھہرے رہے۔ عبد اپنے بھائی کے پاس جا کر اسے ساری باتیں بتاتا رہا۔ موقع ملنے پر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مہر شدہ تخت جعفر کے حوالے کیا۔ اس نے وہ خط پڑھ کر اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بادشاہ نے جواب کے لیے انتظار کرنے کا کہا۔ کافی دن غور و خوض کے بعد بادشاہ اور اس کے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیہ بادشاہوں کی نسبت ان دونوں کے پاس خط کی روانگی خاصی تاخیر سے عمل میں آئی۔ غالباً یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے۔ ان خطوط کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت روئے زمین کے بیشتر بادشاہوں تک پہنچا دی۔ اس کے جواب میں کوئی ایمان لایا تو کسی نے کفر کیا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کفر کرنے والوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول ہو گئی اور ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ایک جانی پہچانی چیز بن گیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خطوط مبارک کے متعلق پڑھا۔ اب میں آپ سب بہن بھائیوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ ان خطوط مبارک کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں جو بات آئی ہو یا آپ کو جو بات سمجھ آئی ہو، آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ جی تاج وربا جی۔ جی السلام علیکم۔ میں یہاں پر دو کنٹراسٹنگ پوائنٹس بس مجھے ایک نظر آ رہے تھے، میں نے کہا وہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں۔ کچھ جگہوں پر کچھ خطوط میں بلکہ سارے ہی خطوط میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لکھا کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ مطلب مجھے بڑا خوبصورت سا لگا یہ کہ جب آئی تھنک وہ منظر بن ساوی تھا جس نے پازیٹیو رسپانس دیا تھا، تو اس کے جواب میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ سلامتی ہو تم پر۔ تو مجھے بڑا خوبصورت کنٹراسٹ لگا کہ جب ایمان نہیں لائے تو ان کو اس طرح سے اتنے خوبصورت انداز میں لکھا کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، اور جب انہوں نے ایک پازیٹیو رسپانس دیا تو ان کو لکھا کہ سلامتی ہو تم پر۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ جو شروع کے خطوط تھے اس میں یہ جس طرح سے تنبیہ کی گئی، ایک طرح سے مجھے وہ بڑی سافٹ وارننگ، مطلب دنیاوی لحاظ سے ایک سافٹ وارننگ لگی کہ اگر دعوت قبول نہ کی تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور وہاں پر ایک کامن پوائنٹ بھی ان کو دیا کہ مطلب ہم ایک کامن پوائنٹ پہ آگے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور باقی جو لیٹر خطوط تھے اس میں تھوڑا سا مجھے ایک بٹ مطلب تھوڑی سی ہارڈ سٹون لگی، جیسے گھوڑوں کی یلغار،
اور حکومت بادشاہت چھن جانے کی جو وارننگ تھی اکثر جگہوں پہ وہ کافی تھوڑی سی ہارش سی لگی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ میری نالج بہت کم ہے اس معاملے میں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید وہ جو شروع میں جو خطوط ہم لوگوں نے پڑھے تو وہ سارے اہل کتاب کے لیے ہوں، اس وجہ سے اس طرح سے انہوں نے اپنا یہ اسٹریٹجی رکھی ہو کہ ہم دونوں ایک کامن پوائنٹ پر آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر دعوت قبول نہ کی تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تم پر ہوگا. اور وہاں پر اس طرح کی کوئی ہارش وارننگ نہیں تھی گھوڑوں کی الغار اور حکومت چھن جانے کی. اور باقی جو لیٹر خطوط تھے جیسے شاہ عمان کو لکھا تھا تو اس میں تھوڑا سا مجھے وہ ڈفرینٹ ٹون لگی. ہو سکتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہو کہ کس طرح کا آم، مطلب وہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ شخص اس کا بیہیویئر کس طرح کا ہے یا وہ خود کس طرح کا ہے. تو سیاق و سباق بھی میٹر کر سکتا ہے اس بارے میں، اس معاملے میں. بس یہ دو کنٹراسٹنگ پوائنٹس ہیں جو مجھے کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ تھوڑا اچھا لگ رہا تھا اور دوسرا تھوڑا سا پریشان کر رہا تھا. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا تاجور باجی، بہت اچھے پوائنٹ کی طرف آپ نے ہماری جو توجہ دلائی. ہم اس پر بھی ڈسکشن کو جاری رکھتے ہیں. ہم پہلے رخسانہ باجی کو سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی تاجور صاحبہ بات کر رہی تھی ہارش ٹون کے حوالے سے. بس یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کہیں انعامات کا ذکر ہے تو کہیں جہنم کے بارے میں بات کی گئی ہے، کیونکہ ہر انسان کی ایک نفسیات ہوتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نفسیات دان ہے ہی نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ جس انسان کو وہ خط لکھ رہے ہیں اس انسان کا مزاج کیا ہے اور اسے کس ٹون میں بات کرنی ہے. رائٹ؟ تو یہ ایک کانسیکوینسز اسے بتائے جا رہے ہیں اس شخص کو، کیونکہ کچھ لوگ اسی طرح سے بات کو سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس انداز میں بات کرنا ضروری ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی الفاظ منتخب فرمائے، جو بھی ٹون پسند فرمائی، وہ جانتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے اور کس انسان سے کس انداز میں بات کرنی ہے. تو ان لوگوں کی پرسنالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اوبویسلی ان سے اس انداز میں بات کی گئی ہے. بس یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا رخسانہ باجی. جی عائدہ باجی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میں یہ خطوط آپ کو سن بھی رہی تھی اور ساتھ میں خود ریڈنگ بھی کر رہی تھی. تو ایک انٹرسٹنگ بات میں نے جو نوٹ کی وہ یہ ہے کہ شاہ حبشہ کو جو لکھے، نجاشی بادشاہ کو جو لکھے گئے وہ 2 خط آئے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس میں ایک خط میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کی طرف سے نجاشی اسلم شاہ حبش کے نام. ٹھیک ہے، اور دوسرے خط میں لکھا ہوا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام. ٹھیک ہے، اب ہم اگلا خط دیکھتے ہیں جو مقوقس شاہ مصر کے نام لکھا گیا. وہاں پہ لکھے ہیں اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو خط انہوں نے یہ 2 بھائیوں کو لکھا اس میں وہ لکھ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے لیے مقوقس عظیم قبط کی طرف سے. اچھا، یہ جو انہوں نے لکھا انہوں نے محمد بن عبداللہ لکھا، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا وہ انہوں نے ان کو رسول اللہ لکھ کے بھیجا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو خط لکھا وہاں پہ جو اپنا تعارف ہے وہ کہیں نبی کا کرایا، کہیں یہ کرایا کہ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کہیں انہوں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. تو اس نقطے کے پیچھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب کرنے کے پیچھے کیا حکمت تھی، یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی. اس کے اوپر کوئی بہن بھائی بات کرنا چاہے؟ جی بالکل عائدہ باجی، آپ نے بھی اچھا سوال یہاں پہ رکھا ہے. بالکل شروع کے جو خط مبارک تھے جن کا آپ نے ذکر کیا ان کو بھی ہم نے لاسٹ ویک ان پہ بھی ڈسکس کیا تھا. اسی طرح سے ہم نے آج جو خط آخر میں پڑھے ان میں بھی اسی طرح سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کسی جگہ رسول کے ساتھ کیا،
جس طرح سے ابھی آخری خط میں ہم نے پڑھا تھا، آخری خط میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعارف تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ کے نام سے کیا تھا. بالکل. جی سعدیہ جی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں ان کا انداز مختلف تھا، اسی کو کہ دیکھیں ہر جگہ مخاطب بھی ایک جیسے نہیں تھے. رخسانہ نے بھی بہت زبردست بات کی اور تاجور نے بھی جیسا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ڈفرینس جو نظر آتا ہے، تو اس میں رخسانہ والی بات بہت میرے دل پہ لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نالج یا آپ کہہ لیں کہ جو ان کا علم تھا وہ جانتے تھے بیسٹ. ہم اس کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے، بس ہم اس پہ ہلکا سا اس کو سمجھنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر اگر بادشاہ تھا یا کوئی عیسائی حکمران تھا جیسے نجاشی تھا، کیسر روم تھا، تو ان میں آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں. جبکہ جب کسی مشرک یا آتش پرست جس طرح آگ کو پوجنے والے جو حکمران تھے اگر ان کو لکھ رہے تھے، جیسے کسرا کو جب لکھتے ہیں، تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید پر زور دیتے ہیں، اور جو نصیحت ہے وہ بھی ذرا سخت انداز میں کرتے ہیں کہ یہ جیسے دو ٹوک بات ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ حکمران جو ہیں وہ انصاف پسند ہیں، ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹائل ہے بات یا پیغام پہنچانے کا وہ حکمت بھرا ہوا ہے. جہاں پہ ذرا سختی رکھتے ہیں اگین وہاں پہ بھی دو ٹوک بات کی گئی کیونکہ ان لوگوں کو وہی زبان سمجھ آتی ہے. مزید اگر آپ ایک اور ان خطوط سے آپ دیکھیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کی سنہ قائم کیا ہے کہ پیغام پہنچانا فرض ہے، اس کو بہترین طریقے سے، اور جو ریسیور ہے اس کی نفسیات کو سمجھ کر بات کرنا بھی ضروری ہے. ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی سٹائل کا خط جو ہے وہ ہر طرف روانہ کر دیا جاتا ہے. جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، جس کو اثر انداز کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو ان کا دائی یعنی کہ جو دعوت دینے کا سٹائل تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایک رہبر کا بھی پہلو نظر آتا ہے، حکمران کا بھی پہلو نظر آتا ہے، ختم نبوت کا بھی پہلو نظر آتا ہے. تو یہ ہمیں ذرا سٹائلز جو ہیں ہمیں پک کرنے چاہیے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ آپ کا سعدیہ جی، بہت اچھی بات آپ نے کی. یعنی بالکل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تمام خطوط مبارک تھے، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان میں چھپی ہوئی حکمت، نرمی اور عدل کی جو ہے وہ جھلک ملتی ہے. بالکل ایسا ہی تھا. جی رخسانہ جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی، اگر ہم مزید دیکھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کا جو انداز ہے اور ابھی جو ڈسکشن چل رہی ہے، تو سورہ الانفال کے آیت نمبر 42 سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جو ہلاک ہو دلیل کے ساتھ ہو اور جو بچے دلیل کے ساتھ بچے. رائٹ؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس منصب پہ فائز ہیں تو دلیل کے ساتھ بھی بات فرما رہے ہیں اور حجت بھی یہاں پہ تمام ہو رہی ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حوالے سے سورہ الفتح کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرما رہا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. رائٹ؟ تو جہاں جس بندے کو ضرورت ہے کہ اسے خوشخبری دینی ہے تو وہاں خوشخبری دینے والا انداز ہے، کسی کے لیے خبردار کرنے والا انداز ہے، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی. رائٹ؟ پھر ایک اور چیز اگر ہم غور کریں، جیسا کہ ابھی ہم نے خطوط میں بھی دیکھا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو تمہاری قوم کا گناہ تم پر ہوگا. اب آپ یہ دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک عام بندے کو یہ خطوط نہیں لکھ رہے، بلکہ یہ قوموں کے نمائندے ہیں، سربراہ ہیں. اب ان سے کس انداز میں بات کرنی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہترین انداز میں اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے یہ انداز اختیار فرمایا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھ آ رہی ہے. اگر حکمران گمراہ ہو جائے تو صرف وہ گمراہ نہیں ہوتا بلکہ پوری قوم اس کے پیچھے گمراہ ہوتی ہے اور وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا. یہ آپ یہ دیکھیے کہ
بات صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صرف محض بات نہیں کی، ایک دلیل کے ساتھ بات کی ہے کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں۔ خطوط کو ہم نے پڑھا، جتنا اب تک پڑھا، کہیں پہ ہمیں یہ نہیں پتا چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کچھ ایسا فرمایا ہو کہ ہم حملہ کر دیں گے، ہم تم سے تمہاری سلطنت چھین لیں گے، بلکہ بہت خوبصورت انداز میں انہیں اسلام کی دعوت دی ہے، دین کی دعوت دی ہے، اور ساتھ بتایا ہے کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہارے ساتھ تمہیں کیا کیا اس کے فائدے ملیں گے، کیا انعامات ملیں گے، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو تو کیا نتائج اس کے نکل سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ذہن میں رکھیں سورہ توبہ کی آخری جو سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک لقب حریص علیکم، تو ہمیں بات سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہماری بھلائی کے لیے وہ حریص ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جڑ جائیں، اللہ سے قریب ہو جائیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل لے لیجئے، ایک ماں بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ کے قریب جا رہا ہے، بچے کو سمجھ نہیں آتی تو ماں تھوڑے سے ٹون چینج کر کے کہتی ہے نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، چل جاؤ گے، تو یہ سختی ہے یا رحمت ہے؟ اگر ہم سمجھیں گے تو یہ رحمت ہے کہ کسی طریقے سے یہ انسان جس کی فطرت کچھ اور طرح کی ہے، اس سے اس انداز میں بات کی جائے، یہ سوچے تو صحیح۔ اور جیسا کہ ہم نے لیٹرز کے بالکل اینڈ پہ پڑھا، یہ بات ہم نے سمجھی اور سیکھی کہ جو لوگ ایمان نہیں بھی لائے انہیں بھی کہیں نہ کہیں محسوس ہوا ہے بعد میں چل کے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ کچھ ایسے بھی پھر حکمران تھے جنہیں اندر سے پتہ چل گیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے، لیکن انہوں نے اپنے نفس کی آواز کو سنا، اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا، اور انہوں نے دنیاوی فائدے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی خطوط میں انداز ہے، جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید یہ وارننگ ہے، تو یہ کوئی ذاتی غصہ بھی نہیں، کوئی سیاسی دھمکی بھی نہیں، کوئی جنگی زبان بھی نہیں، بلکہ یہ حجت تمام ہو رہی ہے، اور ان حکمرانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی اصل ذمہ داری کیا ہے، کہ جب آپ تک صحیح بات پہنچ گئی ہے، حق کی بات پہنچ گئی ہے، تو اب آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین نہیں ہے، عالمین ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر انداز ہر ایک کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، اب وہ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے یا بعد میں سمجھ آئے، اس میں ہر ایک کے لیے بھلائی ہے، کیونکہ وہ حریص علیکم ہیں، اور اس میں ہر انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا رخسانہ جی، بہت اچھے پوائنٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی، جو آپ نے ایک پوائنٹ یہاں پر ہمارے ساتھ کیا، جو ہمارے آج کے ٹاپک کا جو پہلا ہمارا خط بھی تھا کیسر شاہرون کے نام، اس میں یہ بڑی اچھی بات تھی کہ جب ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اگر کسی کام میں کوئی اختیار یا کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو ہمیں بھی اپنے گروپ کو جو ہمارے انڈر ہوتا ہے، جو ہمارے زیر نگرانی ہوتا ہے، تو ان کے لوگوں ان سب کے ہم جواب دیں۔ اگر ہم اس گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی جو ہے وہ مشکل نہ ہو۔ جیسے ہمیں پہلے خط سے یہ ایک لیسن تھا ہمارے لیے، پھر اس کے بعد بھی آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے، اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی اس خط میں جو مجھے بہت اچھی لگی تھی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے سامنے انہیں دعوت دے رہے ہیں، ان کو ایک خط لکھ رہے ہیں، یعنی ان کو ایک بات کے لیے راضی کرنا چاہ رہے ہیں، منانا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ان کے ساتھ ایک برابری پہ بات کر رہے تھے کہ کیسے یعنی ان کی بات مان کر ایک اپنی بات سامنے رکھ کر ایسے بات کی جا رہی تھی کہ کیسے ہم ان کی جو ہے وہ مثبت باتیں جو ہیں ان کو تسلیم کرتے ہوئے کیسے وہ گفتگو کا آغاز کر کے پھر آہستہ آہستہ اپنی اصل بات جو تھی اس کی طرف لے کر جا رہے تھے، تاکہ جو ہے وہ ایک احترام بھی باقی رہے ان کا، اور ہم ان سے اپنی بات بھی منوا سکیں۔ تو اس کے بعد ہم جی مریم جی، ہم آپ کو سننا چاہیں گے کہ آپ کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم وعلیکم جی السلام۔ جی علیبا جی، میرے ذہن میں جو پوائنٹ آ رہا تھا، بس ایک تو یہ مجھے احساس ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، تو
اس کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کیسر شاہ روم کا جو خط ہے اس میں میں یہ جو کنورسیشن پڑھ رہی تھی، کنورسیشن تو نہیں سوری، جو ہاں کنورسیشن جو ہرکل کی تھی ابو سفیان سے، جس میں نا وہ کوشچنس کر رہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہاں پہ مجھے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ ہوا کہ ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر دور میں، ہر زمانے میں ہدایت بھیج رہے ہوتے ہیں، اور بغیر ہدایت مطلب ہدایت ہر شخص تک پہنچتی ہے. اب وہ اس کو پک کر پاتا ہے یا چوز کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے. تو یہاں پیغمبر کے جو اوصاف بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ میسیجز، میسنجر ہی ہوتا ہے پیغمبر، تو یہاں پہ اس کے ایٹریبیوٹس بھی بتائے جا رہے ہیں اس خط میں کہ اس کو جانچنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. کہ جو آپ کے پاس کوئی، اگر فار ایگزامپل کوئی میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے کہ بھائی میں آپ سے جو شیئر کر رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو مجھے اس کو کیسے دیکھنا ہے. اگر مجھے حقیقت مطلب یہ کرنا ہے کہ اوتھینٹسٹی اگر مجھے دیکھنی ہے، کیونکہ جیسے آج کل کا دور بھی بہت زیادہ ڈیسیپشن کا دور ہے، جتنی زیادہ سوشل میڈیا اور سارا کچھ ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. تو اس میں اب صاف جو مجھے نظر آ رہے تھے، جیسے بتایا جا رہا تھا کہ وہ جب کوشچنس پوچھتے ہیں تو ہر کل بعد میں اس کی نا وہ بتاتا ہے کہ کیسے کیسے، کہ میں نے نسب کا کیوں پوچھا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں، پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں ہی بھیجا جاتا ہے. ایک وصاف. پھر اس نے کہا کہ میں نے آپ سے دریافت کی کہ کیا یہ بات پہلے بھی کہتے رہے ہیں. تو اس نے ابو سفیان نے کہا نہیں. تو نے کہا یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر یہ پہلے بھی اس طرح کی بات کوئی کہتے تو میں کہتا کہ یہ نقل کر رہے ہیں کسی پہلی بات کی. پھر اس نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ باپ دادوں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے یا نہیں گزرا. تو ابو سفیان نے بتایا کہ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک، جو پیغمبر ہوتے ہیں باپ دادوں میں اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ وہ بادشاہت کے طالب ہیں. یعنی کہ اب وہ نا اسیس کر رہے ہیں، اور ایک طرح سے ہمیں ہمارے لیے پیغمبر کے وہ بتا رہا ہے، نشانیاں بتا رہا ہے کہ کیا اللہ کے پیغمبر کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، لیکن جیسے اب ہم اپنی اس میں دیکھتے ہیں، ہمیں اولیاء اللہ کی شکل میں ڈفرینٹ طرح سے ہدایات پہنچ رہی ہوتی ہیں. تو ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اب تک اللہ کا جو میسج پہنچانے والا ہے اس میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اب پھر آگے اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، تو وہ کہتے ہیں نہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، جو بندہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے معاملے میں بھی پھر جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی کہ یہ چیز بھی اپنے اندر دیکھنی ہے کہ اگر آپ اپنے معاملات میں عام سوسائٹی میں جھوٹ نہیں بول رہے، اس چیز کو بھی امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو شخص اس طرح کا ہے تو وہ اللہ کے معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی. پھر آگے بتا رہے ہیں کہ کون اس کے فالوورز کیسے ہیں. جو پیغمبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بات ہو رہی ہے ویسے کہ فالوورز کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کمزور ہیں. تو ان کا بالکل ٹھیک. طاقت والے پاورفل لوگ کی طرف نہیں ہو گئے، وہ کہتے ہیں جو اللہ کے صحیح اصل بندے ہوتے ہیں، پیغمبر کی یہاں پہ آقا کی بات ہو رہی ہے ویسے، تو ان کے فالوور کمزور ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد بد عہدی کا پوچھا، اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہیں کہا نہیں، کبھی بد عہدی نہیں کی، یعنی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جو مجھے ہائی لائٹ ہو رہے تھے. تو باقی آگے حکم کا پوچھا، کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی عبادت کا، کسی کو ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، بت پرستی سے منع کرتے ہیں. اور وہ پھر انہوں نے آگے مزید تفصیل اس کی بیان کی. تو مجھے یہ چیز ہائی لائٹ کر رہی تھی. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں انداز ڈفرینٹ ہے تھوڑا، سب نے مطلب وہ بیان کیا لیکن الفاظ بھی ڈفرینٹ ہے. کہ اس شخص پر کیسر شاہ روم کو جو لکھا ہے کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے. اسلام لاؤ، اللہ تمہارا اجر دو دو بار دے گا. اور پھر آپ اینڈ پہ آ جائیں ریا کا گناہ، اور وہ تو سب نے ایکسپلین بھی کیا کہ اس پہ پھر اس میں اینڈ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کیسر جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مطلب ان کے نام مبارک کا اتنا یہ اثر تھا کہ اس نے پھر یہ بات جو بیان کی تھی نا کہ میں پہلے اس نے اسیس کر لیا، پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، مجھے اس کا گمان تھا، اور اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ان تک جاتا، ان سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا. تو یہ اس کی وہ محبت، اور وہ جو اچانک ایک جیسے عشق کی آگ جل جاتی ہے نا، تو یہ وہ نام مبارک کا اثر تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ مشاہدہ کرایا گیا، انہوں نے کہا ابو سفیان. تو یہ چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہ اپنی اب کی اس میں بھی ہم دیکھ
सकते हैं अपने इर्द गिर्द, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है कि अल्लाह ताला हिदायत पहुंचाता है। तो अभी मैं इस प्रेजेंट लाइफ में मुझ तक हिदायत किसके थ्रू पहुंच रही है, कहाँ से पहुंच सकती है, और पहुंच रही होगी कहीं ना कहीं से। सोर्स अल्लाह और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, लेकिन पहुंच रही होगी। बहुत शुक्रिया आपका मरियम भाई जी, बहुत अच्छे से आपने इसको मजीद एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपके साथ भी। जी रुखसाना भाई जी। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा मजीद गौर कर रही थी, तो जितने भी खतूत हमने पढ़े, अगर हम गौर करें तो कहीं भी हुक्म नहीं है कि बस हुक्म फरमा दिया कि यू हैव टू डू इट, राइट। हर एक खत में दावत का उसलूब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अथॉरिटेटिव अंदाज नहीं अपनाया, बल्कि दावत दी है, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसबे रिसालत पर फाइज हैं और उसका तकाजा है, ताकि कल को कोई हुक्मरान ये बादशाह ये ना कहे कि हम तक तो पैगाम पहुंचा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कि क्या हक है, क्या सच है, हमें क्या करना है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है, अगर हम गौर करें तो हमें समझ आती है। देखें, जैसे कि ताजवर साहिबा ने भी अभी बात की कि जो भी खत लिख रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमा रहे हैं सलामती हो उस पर जो हिदायत की पैरवी करे, सलामती से शुरू। तो ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अल्लाह के निज़ाम में सलामती का रास्ता जो है वो इस्लाम है। पहले इनाम बताया है, बाद में अंजाम बताया है। जैसे अब जो खत लिखा है बादशाह रूम को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फरमाया इस्लाम कबूल करो, सलामती पाओगे, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। अब ये देखिए, पहले बता दिया ना, अजर बता दिया, इनाम बता दिया, और फिर फरमाया कि और अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर रियाया के गुनाह का बोझ होगा। तो ये बताना जरूरी है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि दीन इस्लाम क्या है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खतूत हैं उनसे ये समझ आ रही है कि इनमें तरगीब है, खैर खाही है, और मकसद दावत देना है और हुक्मरानों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका रुखसाना भाई जी, बहुत अच्छा पॉइंट था आपका। इन खतूत को पढ़ के बिल्कुल हमें ये महसूस हो रहा था और ये बहुत अच्छे से क्लियर भी हो रहा था कि इस्लाम दबाव या जबर से नहीं बल्कि समझ बूझ और अपनी मर्जी से कबूल करवाया जाता है। बिल्कुल। जी जी इशफाक भाई। जी बहुत शुक्रिया अलीबा जी, सब बाजियों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की, तो मैं भी अपना हिस्सा डालना चाह रहा था। उसमें मैं मरियम बाजी की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे उन्होंने रसालत के हवाले से बात की ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी खतूत लिखे, तो उनमें उन्होंने अल्लाह का पैगाम बड़े अच्छे तरीके से जो भी हुक्मरान थे उन तक पहुंचाया। तो हम अपनी ज़िंदगी के ऊपर देखें कि हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हमारे किरदार के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि अगर हम अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम अब उसकी मखलूक तक पहुंचाना चाहें, तो हमने किन बातों को मद्देनज़र रखना है कि जो कमियाँ कमज़ोरियाँ हमारे किरदार के अंदर होंगी, तो आगे जो सामने वाले मुखातिब होंगे वो इन चीज़ों को ज़रूर नोट करेंगे कि पैगाम पहुंचाने वाले का किरदार कैसा है, उसकी बात जो है उसकी ज़ाती मफाद के हक में तो नहीं है, वो अल्लाह और उसके हबीब के लिए हमें दावत दे रहा है, या इसमें इसकी कुछ ज़ाती मंशा शामिल है। तो हमने अपने किरदार को इन खतूत को सामने रख के परखना है कि जब हम अल्लाह का पैगाम मखलूक तक पहुंचाते हैं, तो हमने ये क्राइटेरिया अपनाना है, ताकि जो हमारे मुखातिब हैं वो हमारी ज़ात को देख के, हमारे किरदार को देख के, तो जो हम बात कर रहे होंगे उसको मतलब वो देखेंगे कि आया कि ये पैगाम पहुंचाने वाले का किरदार इस काबिल है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें, हम उसकी बात को माने। तो ये बात मैं करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा पॉइंट आपने भी हमारे साथ शेयर किया। जी ताजवर भाई जी। जी अस्सलाम वालेकुम। बस छोटी सी एक बात, चैट में भी वैसे किसी ने लिखा है कि हुज़ूर मतलब इन खतूत से अंदाज़ा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज़े बयान है खतूत में सिद्क के साथ। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमने पढ़ा हुआ भी है, सीरत की किताबों में सुना हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही कॉम्पैक्ट मतलब कंसाइज वे में, बहुत कम अल्फाज के साथ लेकिन मुकम्मल गुफ्तगू फरमाते थे, जिसमें कोई भी गुंजाइश फिर बाकी नहीं रहती थी।
تو اس میں بھی خطوط میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لمبی چوڑی کہانی، مطلب بہت لمبی چوڑی کوئی ڈیٹیلڈ بہت گفتگو نہیں ہے، بہت کم الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، بہت اسٹریٹ فارورڈ وے میں، ہمبل وے میں بھی، اور مطلب ایک پورا کمپلیٹ 5-6 لائنوں میں ہی بات کہہ دی گئی ہے پوری. ہر خط میں ہی دیکھ لیں، کہیں 2-3 لائنوں میں ہی. تو یہ خوبصورت انداز بیاں ماشاء اللہ. اور ایک اور بات جو میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ جیسے ریسرچر، جیسے ہمارے سپروائزرس کہا کرتے تھے کہ جس کا علم یا جس کی نالج جتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا کم لکھتا ہے اور مکمل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جس کا علم جتنا وسیع ہوتا ہے وہ اتنی ہی کنسائز وے میں بات کرتا ہے، جو کہ میں نہیں کر پاتی. تو ام، اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے. اندازہ تو ایک شاید میں میرا سوری میرے الفاظ کا چناؤ شاید صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ تعالیٰ نے ظاہر باطن ہر طرح کا علم، ہر طرح علم کی بھی کئی شاخیں ہیں، ہر طرح کا علم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیا. اور مطلب وہ اس چیز کا مظہر ہے. اور یہاں پر وہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے اور بھی نظر آیا، جیسے کہ کذاب کے بارے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے بتا دیا. اور ظاہر ہے اتنی دور بیٹھ کر، اس زمانے میں اس طرح سے تو نہیں تھا کہ جیسے آج کل ہم لوگ انٹرنیٹ کے تھرو یہاں بیٹھ کے ہم یو ایس کے پریزیڈنٹ اور سعودی عرب کے پریزیڈنٹ اور ہر ایک کے بارے میں جان سکیں، ان کی پرسنالٹیز کے بارے میں اتنے اچھے طریقے سے جان سکیں. لیکن وہ جو خطوط ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آ رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی بات کہی تھی کہ اتنا کنٹراسٹ ہے، کہیں کہیں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو وہ اکارڈنگ ٹو دا پرسنالٹی آف دا ریڈر کہ وہ کس طرح سے ان کو مخاطب کیا جائے، اس انداز سے ہی لکھے گئے ہیں. تو وہ ایک ہمیں نظر آ رہی ہے اس بات کی جھلک کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کا احاطہ کہنا چاہیے کہ کیا جا سکتا ہے ان خطوط کے ذریعے. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا تاجر جی. بالکل یہ جو خطوط تھے یہ صرف پیغام نہیں تھے اس وقت، بلکہ یہ دلوں کو بدلنے، اختیار رکھنے والوں کو حق کی طرف بلانے اور انسانیت کو بدلنے کا ذریعہ تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے پہلے اشفاق بھائی نے بھی بات کی تھی تو یہ بہت زبردست پوائنٹ تھا کہ جب ہم، جیسے اوپر بھی ایک بار پہلے بھی یہ تھوڑی سی بات کی تھی کہ جب ہم کسی کو منوانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس مطلب پہلے اپنا کردار اچھا کرنا پڑتا ہے. ہمارا کردار اچھا ہوگا تو کوئی ہماری بات کو جھٹلا نہیں سکے گا، کوئی اس کو اگنور نہیں کر سکے گا نا. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بات ہی الگ ہے نا، وہ تو ان کا تو کردار ہی ہم بات نہیں کر سکتے نا. تو مطلب جی کسی اور بہن بھائی نے کچھ شیئر کرنا ہو آج کے ان خطوط کے حوالے سے، کچھ بات کرنی ہو ان خطوط مبارک کو پڑھ کر، ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جو اسلام کی دعوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کو دے رہے تھے، جو ہم تک بھی قرآن کا فہم پہنچ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے یہ طاقت کے زور سے نہیں ہے نا، یہ بلکہ عدل، حکمت اور سچائی سے جو ہے وہ سچائی کی دلیل سے دلوں تک پہنچتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی خطوط تھے یہ ہمارے لیے ان میں یہی لیسن تھا. آئی تھنک علیبہ آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی ہے، تو اگر میں اس کو تھوڑا سا ذرا سم اپ کرنا چاہوں تو کہ ہم ان خطوط سے سبق کیا سیکھتے ہیں، تو اس میں یہ بس ہمیں دیکھنا ہے کہ اب آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. مریم نے بھی کہا یہاں پر آپ کو ہر کوئی اس وقت ایک گرو ملے گا. آپ کسی بھی اس میں اسپرچل سائڈ پہ بات کر لیں یا ویسے کسی تعلیمی سائڈ پہ بات کر لیں، تو جو آپ نے کس کی دعوت قبول کرنی ہے، دائی جو ہے آپ کو کس سے انسپائر ہونا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سٹرونگ اور ہمہ وقت قائم ہو، تاکہ ہمیں جو دائی ہے اس کے حق میں گواہیاں مل سکیں. اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ خواب یا آپ کے دل میں انسپریشن یا اس طرح آپ کو پہنچاتے ہیں. یہ بات بہت ضروری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت دینے کا سٹائل اور وہ جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں انہیں ہمیں اب جو جس کی دعوت کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ہمیں یہ خصوصیات اور جسے کہتے ہیں نا وہ اوصاف ہمیں دیکھنے چاہیے. مزید یہ کہ ہر کوئی جو ہے دعوت دینے والا نہیں بن سکتا. آپ اب یہ بھی ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین اوصاف نظر آئیں. جو بھی آپ کو دعوت دے رہا ہے، کیا وہ اپنی انا کی تسکین کے لیے دعوت دے رہے ہیں، جیتنے کے لیے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، یا ہر بات کو وہ اللہ تعالیٰ کے کیئر آف میں بیان فرما رہے ہیں. نرمی، یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. تو بس ہمارے لیے یہ ہوم ٹیک ضرور ہونا چاہیے آج کے اس سبق سے، کہ ہم اگر کسی کی دعوت قبول کریں تو اس میں کیا اوصاف دیکھیں، اور اگر کہیں کسی کو دعوت دینے کی کوشش کریں تو تب ہمیں کیا اسلوب اور کیا طریقہ اپنانا ہے. حق کی بات ہمیشہ قائم رہے گی، اس کو بیان کرنے کا سٹائل جو ہے وہ سامنے والے کے مطابق بدلتا چلا جائے گا. بہت شکریہ علیبہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ وجی. ہم ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ اپنے آج کے سیشن کا اینڈ کرتے ہیں. یا اللہ، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ان مبارک پہلوؤں کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط مبارک کے ذریعے ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی حق بات نرمی، وقار اور حکمت کے ساتھ کہنے والے بنیں. ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو حق کو پہچان کر اسے قبول کرتے ہیں. اے اللہ، ہم سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے محبت میں آنسو نصیب فرما. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ سب کا آج کے سیشن میں شرکت فرمانے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.